باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں، چوتھا برہان ہے نقیض المتباینین متباینان تباینان جزئیا ایضا، کہنا جس طرح سے ہم نے کہا تھا تیسرا والا برہان کہ نقیض العام والاخص من وجہ متباینان تباینان جزئیاً، اسی طرح سے چوتھا والا بھی کیا ہوگا؟ تباین جزئی ہوگا کہ نقیض المتباینان نقیض المتباینین متباینان تبایناً جزئیاً ایضاً، کہہ رہے جو تباین ہوگا متباین کی نقیض بھی کیا ہوگی؟ تباین جزئی ہوگی۔ والبرہان علیہ کالبرہان السابق، کہنے جو اس کی دلیل ہے، جو اس کا برہان ہے وہ پچھلے والے برہان کی طرح ہے، بلا تغییر فی المثال، بنا مثال کو بدلے ہوئے، ٹھیک ہے، بلا تغییر الا فی المثال، بنا تبدیلی کے سوائے مثال کے، الا فی المثال نہیں، سوائے مثال کے، یعنی مثال تبدیل ہوگی باقی طریقے سارے وہی رہیں گے۔ والبرہان علیہ، اور اس پر دلیل کالبرہان السابق، پچھلے والے برہان کی طرح ہے۔ بلا تغییر الا فی المثال، بنا تبدیلی کے سوائے مثال کے، یعنی مثال میں تبدیلی ہوگی۔ کیوں مولانا؟ یعنی کیونکہ ضروری ہے، یہاں نوٹ لگا لیں، کیونکہ ضروری ہے کہ ہم تباین جزئی کی مثالیں ذکر کریں، نہ کہ عمومی کی۔ کیوں مولانا؟ کہنا لأننا نرى أن بينهما في بعض الأمثلة تباينا كليا، کہہ رہے ہیں اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی بعض مثالوں میں کیا پایا جاتا ہے؟ تباین کلی پایا جاتا ہے۔ کل موجود والمعدوم، جیسے موجود اور معدوم، یہ کیا ہے مولانا؟ یہ ایک دوسرے کے متباینان ہیں کہ نہیں ہیں؟ وَنَقِيضَاهُمَا اللا موجود واللا معدوم، ان کی نقیض لا موجود اور لا معدوم ہیں، تو اس میں بھی کیا پایا جا رہا ہے؟ تباین کلی پایا جا رہا ہے۔ ہم نے کیوں کہا نقیض المتباینین متباینان تباین جزئیا؟ تباین جزئی کس کو کہتے ہیں؟ کہ جب کہاں ہو تباین کلی ہو، عموم خصوص من وجہ ہو، تو دونوں کو ملا کے کیا کر دیتے ہیں؟ تباین جزئی کر دیتے ہیں۔ تو ان دونوں مثالوں میں کیا ہے؟ تباین کلی ہے۔ وَنَقِيضَاهُمَا اللا موجود واللا معدوم، یعنی ان کی نقیض دونوں کی کیا ہے؟ موجود کی لا موجود، معدوم کی لا معدوم۔ وفی بعض الآخر عموما وخصوصا من واجہ، اور اس کی کچھ مثالوں میں کیا پایا جائے گا؟ عموم اور خصوص من وجہ پایا جائے گا۔ ہاں، اس کا مسئلہ لکھ لیں مولانا۔ نہیں، آگے لکھیں وفی بعض الآخر عموم و خصوص من وجہ کالانسان والحجر، جیسے کہ انسان اور حجر۔ وَنَقِيضَاهُمَا لا انسان ولا حجر، ان کی نقیض کیا ہوگی؟ لا انسان اور لا حجر ہوگی۔ تو
اس میں بھی کیا پایا جا رہا ہے مولانا؟ تباین کلی ہے یا نہیں ہے؟ نہیں مولانا، انسان اور حجر تباین کلی ہیں، لیکن ان کی نقیض میں تباین کلی نہیں ہے۔ جب ہم نے لا انسان کہا اور لا حجر کہا تو فرس لا انسان ہے یا نہیں ہے؟ اور لا حجر بھی ہے نا، تو جمع ہو گیا، یعنی انسان و حجر متباینان ہیں، لیکن ان کی نقیض کیا ہے؟ عموم خصوص من وجہ، وبینہما عموم خصوص من وجہ، لأنہما یجتمعان فی الفرس ویفترق کل منہما عن الآخر، اور دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوں گے فی عین الآخر، اپنے ہی میں مولانا۔ جب ہم انسان کہیں گے کیا ہوگا؟ انسان کہیں گے انسان کے علاوہ جتنی چیزیں رہیں گی سب اس میں آئیں گی۔ کیا؟ انسان کی نہیں ایسے نہیں، انسان نہیں بلکہ لا انسان۔ فلا انسان یفترق عن اللا حجر فی الحجر واللا حجر، صحیح ہے، اس لیے کہ جو لا انسان ہوگا ہاں یہاں پہ لکھ لیں مولانا، لأنہما یجتمعان فی الفرس مثلا، لکھا؟ ہاں یہاں لکھیے، اس لیے کہ اس پر صادق آتا ہے لا انسان، اس پر لا انسان اور لا حجر دونوں صادق آتا ہے۔ وَيَفْتَرِقُ كُلٌّ مِّنْهُمَا عَنِ الْآخَرِ فِي عَيْنِ الْآخَرِ، اور یہ دونوں جدا ہوتے ہیں، صحیح ہے، ایک دوسرے سے عین آخر میں۔ کیا مطلب ہوتا ہے مولانا؟ یعنی فی اصل الآخر، اصل میں، اصل الآخر لکھ لیں، ای فی اصل الآخر یعنی اصل آخر میں۔ کیوں مولانا؟ فلا انسان یفترق عن اللا حجر فی الحجر، لا انسان الگ ہوتا ہے لا حجر سے، کس میں؟ حجر میں۔ جب ہم نے حجر کہا تو حجر کیا ہے؟ لا انسان ہے، لا حجر ہے، وہ تو حجر ہے تو لا حجر ہوگا، حجر ہے تو لا حجر ہوگا، کہاں ہوگا؟ وہ تو حجر ہے نا، تو حجر جدا ہے کس سے؟ لا حجر سے، کس میں؟ حجر کے ساتھ، یعنی انسان کے ساتھ۔ دیکھیے، اور اسی طرح سے واللا حجر عن الانسان، اور لا حجر جدا ہے انسان سے، فی الانسان، انسان میں۔ جب ہم انسان کہنا ہے تو وہ لا حجر ہے لیکن لا انسان نہیں ہے۔ اسی طرح سے لا انسان کہیں گے تو حجر اس میں آ جائے گا لیکن لا حجر وہ نہیں ہوگا۔ دونوں ایک ایک مثال میں دونوں ایک دوسرے سے کیا ہو رہے ہیں؟ جدا ہو رہے ہیں۔ اس کا خلاصہ کہہ رہے ہیں النسبۃ بین المفہومین، تساوی، ان کی نقیض میں بھی کیا ہوگا؟ تساوی۔ العموم خصوص من وجہ میں کیا ہوگا؟ تباین کلی اور تباین جزئی، دونوں کو ملا کے کیا کریں گے؟ تباین جزئی۔ عموم خصوص مطلق اور عموم خصوص مطلق بالعکس، اس کی نقیض ہوگی مولانا، تو عموم خصوص من وجہ میں اور تباین کلی ہے نا مولانا، ایسے ہے، عموم خصوص من وجہ کی اور تباین کلی کی دونوں کی نقیض کیا ہے؟ تباین جزئی۔ اور عموم خصوص مطلق کی نقیض کیا ہے؟ اسی کو برعکس کر دیں گے، عام کی نقیض خاص، خاص کی نقیض عام۔
پھر اس کی تمرینات آئے گی، انشاءاللہ ہم لوگ کل کریں گے۔